السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا ہی ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے آج کی پاور آف مائنڈ کے اوپر۔ مائنڈ ہمارا صرف ہماری باڈی کو ہی ڈرائیو نہیں کرتا بلکہ ہماری لائف کو ڈرائیو کرتا ہے، تو اس کو اپنی سکسیس کے لیے اور اچھی ایک لائف گزارنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور میں آپ کو جو نالج اس وقت دے رہا ہوں، لوگ لاکھوں روپے دے کے اور 3-4 دن کے سیمینار میں وہ اٹینڈ کرتے ہیں، وہ نالج گین کرتے ہیں۔ میں آپ کو 10-15 منٹ کی ویڈیو میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا، شارٹ ویڈیو میں آپ کو میکسیمم نالج پہنچا سکوں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ نئے ہیں۔ تو ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ برین اور مائنڈ کیا ایک ہی چیز ہے اور اس میں فرق کیا ہے۔ کیا یہ ایک ہے؟ تو نہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ دا برین از این آرگن بٹ دا مائنڈ از ناٹ۔ دا برین از دا فزیکل پلیس ویئر دا مائنڈ ریزائڈس۔ برین ایک فزیکل پلیس ہے جہاں پہ مائنڈ رہتا ہے، یہ اس کا گھر ہے، مائنڈ کا گھر ہے۔ برین تو ایک فزیکل پارٹ ہے، ایک آرگن ہے باڈی کا۔ The mind is the manifestations of thought, perception, emotion, determination, memory and imagination that take place within the brain۔ اس کے اندر جو بھی تھاٹ پروسیس ہے، برین کے اندر جو بھی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، پرسیپشن ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں، ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، ہمارے ارادے ہیں، ہماری موٹیویشن ہے، ہماری میموری ہے، یہ ساری چیزیں مائنڈ کے اندر ہوتی ہیں، برین کے اندر نہیں ہوتی۔ برین کے اندر مائنڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بہت پاورفل چیز ہے۔ اور اسی طرح دو قسم کے برین ہوتے ہیں، ایک رائٹ برین ہے اور ایک رائٹ برین اور ایک لیفٹ برین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برین کا حصہ اور یہ بہت ہی سافٹ ہے، بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہ بہت ہی اسپونجی ٹائپ کا اور سافٹ ٹائپ کا حصہ ہوتا ہے برین۔ اور اگر آپ اس کو ہاتھ سے ذرا سا بھی وہ کریں تو یہ بہت پھٹ سکتا ہے، یہ یعنی اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں ببل کی طرح ہی ہوگا، یہ بالکل ایسے سافٹ ہوگا۔ مائنڈ بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ۔ اس کو ہم ٹرائی کریں گے کہ آسان لفظوں میں سمجھ سکیں۔ سارے انالیٹکس، ساری اسٹریٹجی اور یہ کنٹرول اور یہ ساری چیزیں، فزیکل ایکزیکیوشن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کانشیس مائنڈ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ میں جب کوئی چیز رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہوتی ہے، بائی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہمیں پھر کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک چیز میں آپ اتنے اس کو تھاٹ پروسیس آپ کا اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ جب آپ وہ ایون آپ ایک چیز سوچتے ہیں اور وہ اندر جاتی ہے مائنڈ کے بار بار، تو وہ جب وہ شفٹ ہو جاتی ہے سب کانشیس مائنڈ میں تو وہ جیسے آپ نے سوچا ہوتا ہے وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو سب کانشیس مائنڈ بہت پاورفل ہے، مگر ایک دفعہ کوئی چیز رجسٹرڈ ہو جائے تو پھر اس کو نکالنا اٹس آلموسٹ امپاسبل، بہت مشکل سے ہی کوئی چیز نکلتی ہے۔ جیسے جو لوگ پیٹ کیپنگ کی ہابی ہوتی ہے، جن کی جو لوگ کتے پالتے ہیں، جو پرندے پالتے ہیں، جو مختلف پیٹس کو پالتے ہیں، تو آپ نے کبھی غور اگر کیا ہو تو آپ اگر کوئی طوطا لے کر آئیں مارکیٹ سے، اس کے بعد آپ اس کے لیے پنجرا لے کر آئیں گے، اس کے بعد اس کے کھانے کے لیے چیزیں لے کر آئیں گے، اس کے بعد پھر اس کی گرمی سردی کا دھیان رکھیں گے کہ اس کو کوئی گرمی تو نہیں لگ رہی، اس کو کوئی سردی تو نہیں لگ رہی۔ تو اسی طرح آپ پورا آپ کا جو بیہیویئر ہوگا وہ ایک نوکر کی طرح کا ہوگا، جبکہ آپ اس کے مالک ہیں۔ دیکھا جائے تو آپ اونر ہیں، تو کون کس کا مالک ہے اور کون کس کا غلام ہے، یہ سمجھنا ذرا ضروری ہے کہ اگر تو آپ کا مائنڈ آپ چلا رہے ہیں اور اگر آپ کا مائنڈ آپ کا مالک بن جاتا ہے تو وہ بہت خطرناک مالک ہوتا ہے، اور اگر آپ کا مائنڈ آپ کا نوکر بن جاتا ہے تو وہ بہت ہی وفادار ہوتا ہے۔ تو اسی کو سمجھنا ضروری ہے۔ آگے ہم ایک مثال دیتے ہیں، گاڑی کوئی بھی نیا آدمی جب گاڑی چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ انسٹرکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی گیئر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کلچ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نیچے، کبھی اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 20 کے بعد دوسرا گیئر چینج کرنا ہے، 30 کے بعد دوسرا آر پی ایم دیکھتے ہوئے 30 کے بعد سیکنڈ گیئر لگانا ہے، پھر 40 لگانا ہے۔ کبھی گیئر کو دیکھ رہا ہے، کبھی روڈ کو بھی کم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ روڈ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ اور ڈرائیور اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے ہوئے گاڑی سیکھتے ہیں، مگر جب آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی اسموتھلی چل رہی ہوتی ہے، آپ فون پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایک ہاتھ آئیڈل بھی ہوتا ہے، اور آپ سامنے کوئی آ جائے تو آپ ایک دم سے بریک بھی لگا لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ یہی پاور ہے سب کانشیس مائنڈ کی، کہ جب چیزیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں تو وہ آٹومیٹک بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں۔ جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں، تو مگر جب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں
تو پریکٹس کرتے کرتے جیسے ہی وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں پھر وہ بائی ڈیفالٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کھانے کی, یہ کوکنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوکنگ میں آپ شروع میں آپ کو اگر کوئی چیز سالن بنا رہے ہیں تو مسالوں کی بیلنسنگ اور بہت ساری اور چیزوں کی بیلنسنگ, آپ روٹی اگر ساتھ بنا رہے ہیں اور کھانا بنا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, مگر پریکٹس کر کر کے آپ کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا کوئی کام چولہے پہ رکھ دیا آپ نے سالن, اور آپ اپنے کوئی کام بھی دیکھ لیا. یہ سب پرفیکشن ہوتی ہے. جب پرفیکشن ہو جاتی ہے, چیزیں سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں تو آپ کے لیے چیزیں کرنا بہت آسان ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے چیزوں کو سمجھنا, مگر یہ کہ اس کے لیے پریکٹس چاہیے. اسی طرح ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں مختلف مذہب ہیں دنیا میں, تو ہر مذہب کا آدمی کا ایک فیتھ ہوتا ہے, اس کے بلیو ہے. وہ بلیو کیا ہے؟ بلیو وہ تھاٹ ہے جو اس کے مائنڈ میں ہے, پاور ہوتی ہے جو کہ اس کی تھنکنگ ہیبٹس بنا دیتا ہے. ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے ملنا ہے تو اس کو مل جاتا ہے. مل تو سب کو رہا ہے نا, تبھی لوگ جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. کوئی مندر میں جاتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے, کوئی گرجا گھر میں جاتا ہے, ہر جگہ جا رہے ہیں مختلف. ایون مندر بھی 100-200 کے قریب مختلف مندر ہیں جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں, اور باقی بدھ مت ہیں. یہ سب لوگوں کو مل رہا ہے چونکہ ان کی مائنڈ کی پروگرامنگ ہو گئی ہے. انہوں نے سوچا ہوا یہی ہے کہ ملے گا تو یہیں سے ملے گا. تو اسی طرح لوگ قبر پرستی بھی کرتے ہیں, مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں, اور اسی طرح مگر دیکھیں آپ سب کو مل رہا ہوتا ہے. مگر اصل بات یہ ہے یہاں پر سمجھنے کی کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. شیطان بھی ان کو اپنے بہکاوے میں ڈال دے اور ان کو چیز کوئی فائدہ مل جائے, بٹ جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور ہمیں اگر ہمیں کوئی چیز مل بھی جاتی ہے تو ہمیں اپنا وہ قانون جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے وہ یاد رکھنا ہے. تو اسی سے ہماری ہے, ورنہ تو ساری ناکامی ہی ہے وہ پھر. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ ریلیجیس بھی دیکھیں تو اسلام میں حدیث میں ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہے. اسی طرح ببلیکل جو ریفرنسز ہیں اس میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل فار دا ون ہو بلیوز. اور ہندو اسکرپچرز میں بھی گیتا میں لکھا ہوا ہے, بھگوت گیتا میں, کہ ہندو اسکرپچرز کے اندر گیتا کے اندر جیسے مینشن ہے if you receive any negative thought on conscious mind, تو جو صحیح بلیور ہے, the successful believer will not let these thoughts at subconscious level. تو اس کا مقصد یہی ہے, پروی شانتی سروے سا شانتم اپنوتی ونا کاما کامی, کے آدمی لوگوں کے اندر تھاٹس تو آتے رہتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ نیگیٹو تھاٹس تو آتے رہتے ہیں, بٹ اصل بلیور وہی ہے جو کہ ان نیگیٹو تھاٹس کو ڈیپ ڈاؤن اپنے سب کانشیس مائنڈ تک نہیں لے کے جاتا. تو وہی کامیاب ہے, اسی کا ہی ہے. تو جناب ہماری ویڈیو آ گئی ہے اپنے اینڈ کے اوپر, اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو مائنڈ کا یہ جسٹ ایک بریف سا ایک انٹروڈکشن تھا. یہ تو بہت ڈیپ ہے, بہت ڈیپ سبجیکٹ ہے یہ. اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ مائنڈ کی اپنی پاورز کو سمجھیں اور ریپروگرام کریں, اور نیگیٹو افرمیشنز کو نکال دیں اور پازیٹیو افرمیشنز کو لے کر آئیں آپ. یہ ایک بڑی فیلنگ ہوتی ہے اگر آپ اپنے مائنڈ کو اچھی طریقے سے یوز کریں اور اپنے مائنڈ کو پازیٹیو یوز کریں, تو انشاءاللہ آپ کو سکسیس ملے گی. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں جلد ہی. تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.